بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نمرود کے بارے میں۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اسے چھوٹے چھوٹے مچھروں کے لشکروں نے ایسا نیست و نابود کیا کہ آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا کا دارالحکومت کابل تھا۔ نمرود بہت ہی سرکش ظالم بادشاہ تھا اور ساتھ ساتھ احمق بھی تھا۔ یہ لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنی پرستش کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جب لوگ اس کی عبادت نہ کرتے یا اس کی عبادت کرنے سے انکار کرتے تو یہ ان کو قتل بھی کروا دیتا تھا۔ لہٰذا اس نے 4 ایسے حکمران جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، ان میں سے نمرود ایک بادشاہ ہے۔ ان میں سے 4 بادشاہوں میں 2 بادشاہ مسلمان اور 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین مسلمان حکمرانوں میں شامل ہیں، جبکہ جو قارون ہے یہ غیر مسلم حکمرانوں میں شامل ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرواتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو انسان مگر جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قارون کے دور میں قحط سالی ہو گئی اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ غلے کی کمی ہو گئی، کھانے پینے کی ساری چیزیں کم پڑ گئیں۔ اس ماحول میں قارون نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے غلے کے سارے گودام اپنے قبضے میں لے لیے۔ جب بھی کوئی شخص اس کے دربار میں اس سے غلہ لینے کے لیے آتا تو یہ اس سے پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا کہ میرا رب تو ہے، تو یہ اس کو غلے سے نواز دیتا۔ اور اگر کوئی کہتا کہ میرا رب اللہ ہے یا کوئی کہتا کہ میرا رب تو نہیں ہے تو یہ اس کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور غلہ لینے کے لیے آئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو قارون نے اس قدر اہم کانہ بات کی، اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو اس نے آزاد کر دیا اور دوسرے کو اس نے قتل کر دیا اور کہا کہ یہ تو قدرت میں بھی رکھتا ہوں، انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اہم کانہ عقل دیکھی تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مشرق سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ جب قارون نے یہ سنا تو قارون بے بس ہو گیا، اور قارون نے اپنے شرم کو مٹانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ جاؤ اپنے رب سے غلہ لے کے آؤ، میرے پاس غلہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ عز و جل نے قارون پر عذاب نازل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مچھروں کے لشکر بھیجے۔ ان لشکروں نے اس کے سارے لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ سارے لشکر کی بوٹیاں کھا گئے، اور ایک مچھر قارون کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور وہ اس کے دماغ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کو بے چینی ہوتی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے میرے سر میں جوتے مارے جائیں۔ لہٰذا جو شخص اس کے سر میں بہت زور سے ڈنڈا مارتا یہ اس کو ہمدرد سمجھتا تھا۔ اسی طرح خدا کی قدرت یہ تھی
کہ جب اس کے سر پر جوتا لگتا یا کوئی ڈنڈا لگتا تو مچھر اس کے دماغ کو کاٹنا بند کر دیتا تھا، لیکن جیسے ہی جوتا لگنا بند ہوتا مچھر دوبارہ سے کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح 400 سال گزر گئے اور قارون ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتا رہا اور دوسرے کے ہاتھوں جوتے کھاتا رہا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اسے موت دے دی، اور یہ اب آنے والی ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ لہٰذا سارے قارون جھوٹے ہیں۔